السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے مسلم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنی چاہتی ہوں جس کا موضوع ہے قبر کی منزل۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو اس کے بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہوں گی تو اس کے بعد والی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریس مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت میں ثواب اور دوزخ میں عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے کہ جتنا قبر دیکھ کر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی جگہ نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہ سمجھ سکی کیا معاملہ ہے۔ جب کچھ سکون ملی تو میں اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں ابتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، اب تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو تم اپنے ساتھ میرا معاملہ بھی دیکھنا کہ میں تمہیں کس طرح کی سزا دیتی ہوں۔ دائیں طرف کی پسلیاں اور بائیں طرف کی پسلیاں، بائیں طرف کی پسلیاں اور دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس پر 70 عجز ہے اور دوسری ریاستوں میں مطابق 99 عجز ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک بھی زمین پر ٹھوک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ ہوگے۔ وہ اجزا مسلط اسے ڈانستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈانستے رہیں گے۔ اب میں اسی پر اپنی تقریر ختم کرنی چاہتی ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔